الذی جعل لکم، اللہ پاک پھر آگے دوسری نعمتیں بیان فرما رہے ہیں کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ میں تمہارے لیے زمین بنائی ہے، فراش بچھونا بنائی ہے، سوتے ہو اس کے اوپر. ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے نہیں، سوتے نہیں اس کے اوپر. آسمان چھت بنائی ہے، پھر چھت ویسے نہیں چھوڑ دی بنا کے، اس کے اندر چاند ستارے اور چیزیں لگا دی. میرا بندہ اوپر دیکھے تو دیکھ کے اس دل اپنا بہلا لے، اس میں چمک پیدا کر دی ہے. ہم چھت پہ لائٹیں لگاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ کس لیے لگاتے ہیں؟ روشنی کے لیے. انسان کو بہلانے کے، دل بہلانے کے لیے دیکھیں آسمان پہ ستارے لگاتے ہیں. کبھی سوچا ہے انسان نے ہمیں پیدا کیا اتنے ہم تندرست ہیں، پھر اللہ کی قدر آتی ہے. کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کوئی چل نہیں سکتا، کسی کو سانس کا مسئلہ ہے، کسی کو کسی چیز کا مسئلہ ہے، پھر پتہ چلتا ہے نہیں یار اللہ نے مجھے 1000 نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت صحت کی دی ہے. کتنی دنیا بیچاری چیخ و پکار کر دی. 5 منٹ سانس بند ہو جائے تو رہ سکتے ہیں. کبھی سوچا ہے؟ کبھی اس پہ شکر ادا کیا ہے ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کی جو پیدائش ہماری اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو ہم نے کبھی اس پہ شکر ادا کیا؟ زبان سے کہا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسی آنکھیں عطا فرمائی جس کی مثال ہی کوئی نہیں، جو لاکھوں کروڑوں میں نہیں ملتی. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دل عطا فرمایا، تو نے ہمیں دماغ عطا فرمایا، کان ایسے عطا فرمائے. جن کی زبان نہیں ان سے پوچھے، جن کی آنکھیں نہیں اس کی قدر ان سے پوچھے. یہ ہمارے عبرت کے لیے ہے. تو بھائی نعمت کا شکر جو ہے ایک زبان سے ہوتا ہے، ایک مقال یعنی دل سے ہوتا ہے. اندر انسان کا شکر ادا کرے، خوش ہو اللہ تعالیٰ تو کوشش کیا کریں، زبان سے بھی کہا کریں یا اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا سوچنا، میری روح، میرا ہر بال، میری ہر سوچ یا اللہ تیرے لیے ہے. میرے خون کا ہر قطرہ تیرے لیے ہے، تو ہی تو ہے میرے لیے. میں تیری عبادت کرتا ہوں، میرا دل کے ہر ذرہ، میرے جسم کا ہر بال تیری وحدہ لا شریک ہونے کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے. کبھی زبان سے بھی دہرایا. پھر دیکھیں ایمان کی حلاوت آتی ہے کہ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی. تو بھائی اتنی اللہ نے نوازا ہے، اس کے باوجود ہم زبان سے اقرار، توجہ ہی نہیں اس طرف ہماری. ہم نے کبھی اپنے اندر سوچا ہی نہیں کہ ہمیں اللہ نے کتنی چیزوں سے نوازا. اللہ اکبر. تفسیر کبیر میں لکھا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. جو بندہ ستاروں کو دیکھ کے یہ پڑھتا ہے نا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یا اللہ کوئی چیز تو نے بیکار پیدا نہیں کی. قرآن کی آیت ہے یہ. ہر چیز میں کروڑوں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور رحمتیں ہیں. کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے دنیا میں. جسے ہم سمجھتے ہیں فضول ہے، نقصان دہ، نہیں نہیں نہیں، ہزاروں چیز اس میں بھی فائدے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں. فاخرج به من الثمرات، دیکھیں کیسے کیسے پھل نکالے اللہ تعالیٰ نے. ایک ہی زمین ہے، کہیں سے آم نکل رہا ہے، کہیں سے جناب سیب نکل رہا ہے، ذائقے مختلف ہیں. مٹی ایک ہے، ان میں ذائقے اور مٹھاس اور مختلف رنگ بھرنے والی کون سی ذات ہے؟ کس کے لیے بھر رہے ہیں اللہ پاک؟ انسان کے لیے بھر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان فرمائے. وہ زمین ایک ہے، چیزیں ایک ہیں، مٹی میں ملا کے آ جاتا ہے بیج انسان. اب دیکھیں اس کو اگانے والی کون سی ذات ہے، اس میں طاقت دینے والی کون سی ذات، اس کو پکانے والی کون سی ذات، اس پہ بالیاں چڑھانے والی کون سی ذات، اس پہ غلاف چڑھانے والی کون سی ذات ہے. آپ نے دیکھا کبھی گندم کے اوپر کیسے اللہ تعالیٰ اس پہ بالیاں بنا دیتے ہیں، اس پہ سٹا بنا دیتے ہیں کہ کوئی چڑیا بھی بیٹھ کے اس کو نہ کھائے، میرے بندے نے کھانا ہے اس کو. کبھی دیکھا ہے کہ یہ چاول کے اوپر کیسی تہ اللہ چڑھا دیتے ہیں کہ ہر چیز ہر آفت سے پاک رہے. کبھی سوچا ہے جس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا وہ چھلکا اس کے اوپر چڑھا؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے ہم نے؟ کیلے کے اوپر نرم تھا، کیسے اللہ تعالیٰ نے غلاف چڑھا دیا اس کے اوپر. اور بھی اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کیسے پیکنگ کیسی ہے اللہ تعالیٰ کی. انار کو بھی دیکھ کے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا، کیسے اللہ نے جوڑ کے اپنے بندے کے لیے تیار کر کے رکھ دیا کہ میرا بندہ کھائے گا. کبھی سوچا ہے انسان نے کتنے پھل اللہ نے پیدا کیے، کتنے پھل پیدا کیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے ان تمام چیزوں کو، تمام نعمتوں کو دیکھ کے، سوچ کے، زبان سے بھی اور دل سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے. پھر ہے کامیابی. فلا تجعلوا، اللہ پاک ہمارے اتنی نعمتیں کھاتے ہو، اتنی قدرتیں دیکھتے ہو، میری آسمان سے بارشیں بھی دیکھتے ہو، پیدائش بھی دیکھی، تو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں. وہ اکیلا ہے اس کام میں، اس سارے نعمتوں میں، دینے میں، ساری چیزوں میں وہ وحدہ لا شریک، کوئی اس کا شریک نہیں. اس کام میں، اس قدرت میں، ان چیزوں میں کوئی اس کا شریک نہیں. وانتم تعلمون، دیکھ لو، تم جان لو، جانتے بھی ہو، دل تمہارا کہتا ہے کہ واقعی اللہ ہی اللہ ہے. پھر رنگ برنگے بت بنائے ہوئے ہیں ہم نے. کل میں نے بتایا تھا کہ مسلمان کا شرک اور کافروں کا شرک میں کیا فرق ہے.
وہ کل بتایا تھا نا میں نے، کافر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان مختلف جانداروں کو دل میں رکھ کے بیٹھا ہے اور ان کی پوجا کرتا ہے، اس میں خیانتیں کر رہا ہے. تو کتنی حیا آتی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اس میں دل میں کس کو بسایا ہوا ہے. یہ دل تو میں نے اپنے لیے بنایا تھا اس کا، لیکن کس کس کو دل میں سما کے بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، تو یہ ساری باتوں کا خلاصہ، سارے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کے سمجھایا. بھائی آج کے درس کا خلاصہ یہ نکلا ہے کہ انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے کہ اللہ نے مجھے کیسے پیدا کیا ہے اور کہاں سے پیدا کیا. پھر اس کے بعد انسان غور کرے کہ ہم سے پہلوں کو بھی ایسے پیدا کیا. پھر اللہ نے ہمارے لیے بنایا کیا کیا ہے، زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے مختلف خزانوں سے. یہ اللہ کے خزانوں سے رزق آتا ہے، قرآن میں آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یہ جتنے بھی چھپائے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کا رزق اسماء اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا رزق آتا ہے. رزق کے خزانے کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو اس کی قدر کرنی چاہیے انسان کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ساری چیزوں میں غور کرنے کے بعد اس وحدہ لا شریک کو پہچانے جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی تمام نعمتوں پہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.